अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम दोस्तों, फॉलोअर्स, फैंस को अपना सलाम पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपका रमज़ानुल मुबारक आप जहाँ पर भी हैं, जिस हाल में भी हैं, बेहतरीन गुज़र रहा होगा। आपने टाइटल से देख लिया होगा कि हम जो अभी कुछ दिन पहले मामला हुआ है मौलाना तारक जमील साहब के साथ, मैं शायद इस पे बात ना करता, लेकिन मुझे काफ़ी दोस्तों के मैसेजेस आए कि मुझे इस पे बात करनी चाहिए, अपनी राय देनी चाहिए। तो मैंने फिर मुनासिब समझा कि आप दोस्तों से, आप भाइयों से इस मामले के बारे में जो मुझे समझ आई है वो शेयर करूं। वालेकुम अस्सलाम तमाम दोस्तों का जो मैसेजेस कर रहे हैं। अगर मैं आपके नाम ना ले सकूं, नाम ना पढ़ सकूं तो माज़रत के साथ, क्योंकि इस वीडियो में मैं ख़ास तौर पे अपनी जो समझ है वो शेयर करना चाहता हूं आपके साथ। जो मौलाना तारक जमील साहब के साथ मामला हुआ है उस इशू के ऊपर। अगर आपने गौर किया हो, उस दिन जो टेलीथॉन चल रही थी उस पे जो 15 मिनट की जो मौलाना तारक जमील साहब की स्पीच थी वो उसका प्लान नहीं था। जो मेरी समझ है उसके मुताबिक उन्होंने सिर्फ दुआ करनी थी। उससे पहले वो पूरी टेलीथॉन को सुन रहे थे ऑनलाइन। जब उनको दुआ के लिए बुलाया गया, एक दो लोगों ने वेलकम किया, सलाम किया, वज़ीर आज़म ने उनके साथ सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया। फिर एक एंकर बीच में बोले, उन्होंने बोला कि आप हमें ये बताइए दुआ से पहले कि इस मामले से बचा कैसे जा सकता है इस्लामी नुक्ता नज़र के साथ, या हम इससे कैसे परहेज़ कर सकते हैं और इस तरह की आफात से हम किस तरह आगे मुस्तकबिल में बच सकते हैं। तब उन्होंने इस सियाक़ो सबाक़ को समझते हुए एक हदीस मुबारक शेयर की। उन्होंने जब बताया कि अगर हम लोग एक हदीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल कर लें तो ये कोरोना क्या, बीमारियां क्या, आफतें क्या, जंगें क्या, ये कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी हमारा। तो जब उन्होंने ये मैसेज रिसीव किया एक एंकर से, तब उन्होंने ये बताया कि हम इस तरह बच सकते हैं। फिर ये 15-20 मिनट की जो स्पीच उन्होंने दी दुआ से पहले, ये उसने पूरा मामला खोल के रख दिया। दोस्तों, मेरी नज़र में जो भी हुआ अच्छा हुआ। गौर से सुनिएगा मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको उसकी पूरी तफसील बताने की कोशिश करूँगा जो मेरी अक्ल ने समझा। अगर ये ना होता तो सोचिए ये जो शफ़ाक चेहरे थे ये सामने कैसे आते। मौलाना तारक जमील साहब ने तो अपना बड़ापन दिखाया हमेशा, और इस बार भी उन्होंने अपनी गलती ना होने के बावजूद माफ़ी मांगी और मामला रफा दफा कर दिया। लेकिन इस पूरे सियाक़ो सबाक़ के अंदर, मामले के अंदर कितने चेहरे सामने आए ये आपने गौर नहीं किया। अगर ये सब ना होता तो ये सब कैसे होता। दुनिया को पहले ही पता है, ये तो मुहर लगी दोबारा। उन लोगों ने अपने चेहरों पे दोबारा खुद मोहरें लगवाईं, और ये ज़्यादातर वो लोग हैं, अगर आप गौर करें, कुछ लोगों को मैं देखता भी हूँ सोशल मीडिया पे, बदकिस्मती है इन लोगों की। कैसे, गौर कीजिएगा कि सुबह सवेरे उठ के एक ट्वीट करते हैं चंद लाइनों के इवज़। ये समझते हैं कि शायद हम मशहूर हैं, हमें लोग फॉलो करते हैं, हमारी पहचान है। दोस्तों, अल्लाह ताला इंसान को पहचान दे के जलील करता है। व तो इज़्ज़ु मन तशाउ व तो ज़िल्लु मन तशाउ। जो इंसान जैसा करता है या उसने कैसे किया होता है उसके बदले में उसको ज़रूर मिलता है जवाब, नतीजा। वो अच्छा है या बुरा है वो उसके कारनामों से पता चलता है। तो ये सुबह सुबह उठ के एक ट्वीट करते हैं चंद लाइनों की, और उसके बाद इनको हज़ारों लोग लान तान करते हैं। तो ये क्या है? ऐसा नहीं है कि इंसान अपने हाथों से खुद जलील हो रहा है,
تو یہ معاملہ بھی اسی طرح کھل کے سامنے آیا. میں نے کہیں سے سنا تھا یا پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ڈنڈے نہیں مارتا, اس کی مت مار دیتا ہے. مت, ان لوگوں کی بدقسمتی سے مت ماری گئی ہے. یہ اپنے ہاتھوں خود ذلیل ہوتے ہیں, ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. انسان اسی خوش فہمی میں رہتا ہے کہ میں مشہور ہوں, مجھے لوگ جانتے ہیں, میرے ملینز فالورز ہیں, لاکھوں فالورز ہیں, لیکن یہ نہیں سوچتا ہر فالو کرنے والا آپ کا فین نہیں ہوتا, آپ کا دوست نہیں ہوتا. وہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے, اپنی حرکات دیکھ رہا ہوتا ہے, اور وہ معاملے اللہ تعالیٰ خود کرواتا ہے آپ کو ذلیل کرنے کے لیے. مولانا طارق جمیل صاحب نے آج تک کبھی کسی فرقے کے بارے میں بات نہیں کی, کسی کے خلاف بات نہیں کی, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت سے نوازا ہے. اس معاملے کے بعد بلکہ ان کی عزت اور بڑھ گئی ہے. آپ غور کریں, پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے سوائے چند شفاق لوگوں کے. کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو بڑے بڑے علماء کے خلاف, نبیوں کے خلاف لوگ کھڑے ہو گئے. یہ تو ایک عالم ہے چھوٹے سے, تو میں اس لیے چھوٹا سا عالم بول رہا ہوں کہ ہمارے لحاظ سے, ہمارے جو معاملات ان کے لحاظ سے تو ماشاءاللہ بہت اوپر ہیں. لیکن میں بات کر رہا ہوں اور علماء جو پہلے وقت میں گزرے, انبیاء گزرے, لیکن خدمات ان کی بہت اعلیٰ ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے. طارق جمیل صاحب آپ ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے ملک کا اثاثہ ہیں, ہمارے دین کا اثاثہ ہیں. ہم آپ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں, آپ سے اخلاق سیکھتے ہیں, آپ سے بہت ساری چیزیں ہم سیکھ کے ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک اچھا مسلمان, اچھا انسان بننے کی کوشش کرتے ہیں, اور ہم سلام پیش کرتے ہیں. آپ کو پوری قوم نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہے, اور آپ نے جو بہادری کا مظاہرہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا. یہ دنیا بھی جانتی ہے, یہ چھوٹے موٹے لوگ آتے ہیں آ کے اپنی سیاست چمکانے کے لیے, تھوڑی سی مائلیج لینے کے لیے یہ کرتے ہیں. کوئی بات نہیں, آپ نے ان کو بڑے ہی خوبصورت انداز سے منہ موڑ کے جواب دیا. یہی سب سے بڑا جواب ہوتا ہے کہ آپ معافی مانگ لیں, معاملہ وہیں رفع دفع کر دیں. ان کے دلوں کے اندر, ان کے منہ کے اندر جتنے سوالات سے سارے ادھر ہی ادھر جل گئے. کتنی بڑی بات ہے دوستو. ہمیں حق کے ساتھ ہونا ہے. یقین کیجئے گا ایک دن سب کو دنیا سے چلے جانا ہے, لیکن اجر اسی کو ملے گا, نام اسی کا رہے گا جو حق کے ساتھ کھڑا ہوگا. اور فرعون, شداد, جنہوں نے خدائی کے دعوے کیے, وہ بھی تو مشہور تھے, آج تک مشہور ہیں, آج تک ہم ان کا نام لیتے ہیں. لیکن کیا ان کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ آتا ہے؟ نہیں آتا. مشہور ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. عظیم ہونا, عظیم شخصیت ہونا, کردار کے ساتھ جینا, گٹس کے ساتھ جینا, سچ کے ساتھ جینا, یہ ہے کردار. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو ہدایت نصیب فرمائے, اور ہمیں ایسا سچا انسان بنائے, مسلمان بنائے کہ ہم حق کی بات کر سکیں اور ڈٹ کر زندگی کے ساتھ چل سکیں. اور جہاں ہماری غلطی نہ بھی ہو, اگر معافی مانگ کے معاملے کو رفع دفع کیا جا سکے, جس سے قوم میں گمراہی پیدا نہ ہو, اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے. میرا سلام ہے مولانا طارق جمیل صاحب. پوری قوم آپ کے ساتھ ہے. چند لوگ نہیں ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہی خوبصورتی ہے زندگی کی. آپ جائیں, سٹیجز پہ بیٹھیں, کرسی پہ بیٹھیں, ممبر پہ بیٹھیں, دنیا کو گائیڈ کریں. دنیا آپ کے ساتھ ہے. دوستو, اگر میں آپ کا نام نہیں پڑھ سکا, آپ کے سوالات کے جواب نہیں دے سکا, سلام کا جواب نہیں دے سکا, سب کو وعلیکم السلام, اور آپ کی دعاؤں کے لیے, آپ کی سپورٹ کے لیے بہت شکریہ. دل سے آپ کے لیے دعائیں نکلتی ہیں, کیونکہ انسان کی پہچان آپ جیسے دوستوں سے, بھائیوں سے ہوتی ہے, ورنہ انسان تو وہی رہتا ہے, وہی 2 وقت کی روٹی کھاتا ہے. پہچان آپ جیسے دوست اپنے پیار سے دیتے ہیں. جب آپ معاملات شیئر کرتے ہیں, کمنٹس کرتے ہیں, لائکس کرتے ہیں, یہ چیزیں انسان کو بڑا نہیں بناتی,
لیکن جو شیئر کر رہا ہوتا ہے، جو کر رہا ہوتا ہے، اس کے بڑا ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ آپ بڑے ہیں اور بڑے ہی رہیں گے۔ آپ کو میری طرف سے سلام، اور میں آپ کے کمنٹس کے اوپر لائکس ضرور کروں گا ویڈیو ختم کرنے کے بعد۔ پلیز اپنا خیال رکھیے گا، اور حق کے ساتھ کھڑے رہنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ قرآن کی آیت کے ساتھ اپنی ویڈیو ختم کرنا چاہوں گا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ نے طارق جمیل صاحب کو عزت بخشی ہے اور چند سفاک چہروں کو رسوا کیا ہے، ذلیل کیا ہے، اور اگر ہم یہ سفاکیت ختم نہیں کریں گے تو اسی طرح ہم ذلیل و رسوا ہوتے رہیں گے۔ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں، نہ ہی ہو سکتے ہیں۔ دوستو اپنا خیال رکھیے گا، جہاں پر بھی ہیں آپ کو دوبارہ رمضان مبارک۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے رمضان المبارک کے روزے قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، ایک اچھا انسان بنائے، اچھا مسلمان بنائے، دنیا میں بڑے بڑے کام، مثالی کام سر انجام دینے والا مسلمان عطا بنائے۔ ہم سے بڑے بڑے کام لے لے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ لوگوں سے لیے۔ میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا رہتی ہے کہ میں ایک عام انسان نہیں بننا چاہتا۔ دنیا سے چلے تو جانا ہے، کہ اگر ہماری زندگی بڑے عظیم کاموں کے لیے استعمال ہو جائے تو اور کیا چاہیے۔ وہی دعائیں قبول کرنے والا ہے، دعاؤں کو ذہنوں میں ڈالنے والا بھی وہی ہے، قبول کرنے والا بھی وہی ہے، اور ہماری زندگیوں کا مالک بھی وہی ہے۔ تو انشاءاللہ وہی ہوگا جو ہمارے حق میں بہتر ہوگا، انشاءاللہ العظیم۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔